بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ایک نئے سوال کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ نے لاسٹ ٹائم ہم کو بتائی تھی، اور اہل سنہ والجماعت کا تو اس پہ کوئی کنفیوژن موجود نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب، اور پھر سیدنا عثمان بن عفان، اور یہ ہمارے خلفاء بھی ہیں. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سیدنا علی بن ابی طالب. ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہمارے معاشرے میں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں، کچھ لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں مانتے، کچھ لوگ حضرت عمر، حضرت عثمان کو مسلمان بھی نہیں مانتے. ان کے لیے نہایت ہی غلط قسم کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. تو آپ ان کو افضل کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، یا اس سے بھی کوئی منافق کہتے ہیں. تو کیا مطلب؟ کامن مین از کنفیوزڈ. مجھے بتائیے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اب دیکھیں جی، وہ تو صحابہ پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، تو ہم ان کو کافر کیوں نہ کہیں. ٹھیک ہے، ہاں، یہ سوال بھی پوچھتے ہیں لوگ. ہاں، ایک سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں. ایک بڑی ڈیبیٹ ہے ہمارے یہاں. کچھ لوگ جو ہے وہ کافر کہہ دیتے ہیں، کچھ کافر نہیں کہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے نا وہ تفصیلی ہے، تفصیل طلب ہے. آپ کوئی ایک جنرل رول جو ہے نا وہ ایک پوری جماعت پہ نہیں لگا سکتے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے نا، غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں کوئی اہل تشیع کے اپنے دور کے 32 فرقوں کا ذکر کیا، 32 سیکٹس. تو ہر ایک کے عقائد دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، تو آپ سب کے اوپر ایک حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ صحیح بات. اب جیسے دیکھیں کہ جو معروف ہیں اہل تشیع، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو کہ یہ تفضیلی شیعہ کہلاتے ہیں. اچھا، تفضیلی شیعہ، ٹھیک ہے. تفضیلی شیعہ ان کو کہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر پہ، حضرت عمر پہ، حضرت عثمان پہ فضیلت دیتے ہیں، لیکن وہ ان کو غاصب نہیں کہتے، یا ان کو برا بلا نہیں کہتے، گالیاں نہیں نکالتے. ہاں، برا بلا نہیں کہتے، گالیاں نہیں نکالتے. ان کے ایمان کے بھی قائل ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کی ہاں. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو تفضیلی شیعہ میں جیسے زیدیہ جو ہیں آپ کے، ان کی خلافت کو بھی غالباً مان لیتے ہیں. وہ ان کی خلافت کو بھی مان لیتے ہیں. ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ مفضول کی خلافت جائز ہے. اب ذرا مفضول کو بھی ایکسپلین کر مفضول دیجیے. کہتے ہیں جونیئر کی خلافت جو ہے وہ سینئر کی موجودگی میں جائز ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں وہ جونیئر تھے. دیکھیں ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہم تو کہتے ہیں نا سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا موقف کہ وہ حضرت علی کو سب سے افضل بنا رہے ہیں، اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ہمارے نزدیک یہ کہ یہ بدعتی موقف ہے. ٹھیک ہے، بدعی موقف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط موقف ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے تفضیلی شیعہ. یعنی یہ جو زیدیاں ہیں یمن میں، یہ تفضیلی ہیں. یہ تفضیلی ہیں. یہ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے متعلق کوئی نازیبا الفاظ نہیں کہتے، اور ان کی کہتے. خلافت کو بھی یہ نہیں کہتے کہ جی وہ غاصبانہ ہے. یہ ان کی خلافت وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی زیادہ حقدار ہے. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جو ہم نے آج تک سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل تھے. دوسری بات کہ حضرت علی کو بننا چاہیے تھا، لیکن چلو اب وہ بن گئے تو ہم نے ان کی خلافت مان لی. بس وہ ان کا یہ موقف. ایک مطلب شیعوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے. دوسرا جو ہے نا، جیسے اثنا عشری جو کہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اسماعیلی بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے نادرن ایریاز میں ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ شام میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو علوی بھی مل جاتے ہیں. تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ نصیری بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مطلب آپ کہہ لیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو خدا تک مان لیتے ہیں. جی نصیری جو ہے. تو اس لیے ویریشن ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، ہاں. اب ایک یعنی ہم سب کے بارے میں ایک حکم نہیں لگا سکتے. ہاں، ہم ایک عمومی بات بیان کر سکتے ہیں، ایک جنرل پرنسپل بیان کر سکتے ہیں. وہ جنرل پرنسپل آپ کے سوال کے کانٹیکس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ تو حضرات شیخین کو، یعنی حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو، جو بندہ یہ کہتا ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ ان کو منافق کہتا ہو، یا ان ادر ورڈز کافر کہتا ہو، ٹھیک ہے، اور گالیاں نکالتا ہو، ہاں، تو وہ خود کافر ہے.
نہیں گالیاں نکالنے سے کافر ہوگا؟ نہیں گالی کا ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ ذکر نہیں کر رہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کسی کو گالی نکالنے سے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کافر بنا رہے ہو یا کافر سمجھ رہے ہو. ٹھیک مطلب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کافر بنا رہے. نہیں اگر کوئی کافر تو نہیں بنا رہا ان کو لیکن گالیاں نکالتا ہے. نہیں دیکھیں وہ ایک دلالت ہے، ایک گمراہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ضلالت ہے، ایک گمراہی ہے، وہ منحرف فرقوں میں سے ہے، ضال ہے، گمراہ فرقوں میں سے ہے. باقی وہ کافر ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں علماء کی ڈیبیٹ ہے. ابھی ہم اس مسئلے میں نہیں جا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ کہ حضرات شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ منافق ہو گئے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافر تھے، تو وہ کافر ہیں، وہ خود کافر ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6103 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے کافر تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے؟ یا تو جس کو اس نے کہا ہے وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جائے گا. تو جو حضرات شیخین کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کافر ہیں وہ تو نہیں ہے، کتاب و سنت کی نصوص بالکل واضح ہیں، وہ تو نہیں ہے، تو یہ کفر کا فتویٰ خود ان کی طرف لوٹ آئے گا. گویا کہ انہوں نے حضرات شیخین کی تکفیر نہیں کی بلکہ اپنی تکفیر کی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو کافر نہیں قرار دے رہا، وہ اپنے آپ کو خود کافر قرار دے رہا ہے. جب وہ خود اپنے آپ کو کافر قرار دے رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والا؟ میں تو صرف اسے یہی بتا رہا ہوں کہ تم نے تو اپنی تکفیر خود کر دی ہے. جیسے دیکھیں نا قرآن میں بھی یہ بات ہے اس طرح سے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ کیا ہے؟ ویسی ہی برائی. کسی کی آپ نے تکفیر کی، ٹھیک ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ آپ کی تکفیر. اور پھر حضرات شیخین جو ہے وَإِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، ٹھیک ہے، وہ دونوں جو ہے وہ غار میں تھے. حضرت ابوبکر کا ذکر جو ہے وہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے غار ثور میں، قرآن میں تذکرہ آ گیا. پھر حضرت ابوبکر کی جو ہے وہ صدق کی گواہی، ان کی جو ہے وہ سچائی کی گواہی قرآن نے دی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ گواہیاں موجود ہیں، عام صحابہ کے بارے میں گواہیاں موجود ہیں، بیت رضوان میں جو 1400 صحابہ تھے ان کے بارے میں گواہی موجود ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۃ، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے پروانے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی سری نصوص موجود ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے، اور جن کے بارے میں جو ہے وہ بیسیوں نہیں تواتر کے درجے میں روایتیں موجود ہیں جو ان کے ایمان کے اوپر دلالت کرتی ہیں. تو اگر آپ ان کو کافر قرار دیں گے تو آپ تو قرآن اور حدیث کا بھی انکار کر رہے ہیں. ایسے ہی، ٹھیک ہے. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم نہیں فتویٰ لگا رہے کسی پہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ خود کافر ہو رہے ہیں. قرآن کا انکار ہو رہا ہے، قرآن تو جمع ہی انہوں نے کیا تھا. جمع قرآن انہوں نے کیا، حضرت ابوبکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ جو تکفیر ہے نا. اور جب آپ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں تو تکفیر آپ کی طرف لوٹ آتی ہے. لیکن اب میرے خیال میں اہل تشیع میں جو ہے وہ سینس کافی آ رہی ہے. ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان کے ماحول کی میں اگر بات کروں تو سوشل میڈیا پہ کئی ایک ایسے سمجھدار لوگ موجود ہیں، جی، جواد نقوی صاحب ہیں یا اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں سے اپنی عوام الناس کو روکتے ہیں. اچھی بات کہ آپ تکفیر نہ کریں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کو برا بھلا نہ کہیں، لعن طعن نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا ایک اپنا موقف ہے بس، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں بہت سے لوگ اب ایسے سینسیبل لوگ آ رہے ہیں. تو اس ناشریہ میں بھی سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو صحابہ کو گالی دینے والے ہوں. اچھا ایک بات اور کی جاتی ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے، کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے اوپر حکم لگانے کا جو ہے وہ کہا ہے. ظاہر میں اگر کوئی حضرات شیخین کو گالی دیتا ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جی وہ جو ہے نا ان کو کافر قرار دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کفر کا فتویٰ اس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ظاہر میں نہ گالی دے رہا ہے نہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، وہ دل میں جو مرضی ہے اس کے، میں تو اس کا دل چیر کے تو پھاڑ کے نہیں نہ دیکھ سکتا. تو اس کو نفاق نہیں کہیں گے. ہاں، تو اس کے بارے میں میں زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان کے موقف سے ہمیں اختلاف ہے، یا ان کا موقف ہمارے نزدیک ایک بدتی موقف ہے، یا رائے حق سے ہٹا ہوا ہے، یا انحراف ہے. وہ بھی تو ہمارے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہوں گے نا، تو وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق بتائیے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بعض شیعہ علماء سے متعلق جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بالکل برا بلا نہیں کہتے، نہ برا بلا کہنے کے
قائل ہیں نہ کہنا چاہیے. تو کچھ لوگ یہ آگے سے کہتے ہیں انہوں نے تقیہ کیا ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقیہ اگر انہوں نے کیا ہے تو کیے رکھیں. ہم تو ظاہر کے اوپر ہی بات کریں گے نا, تو وہ پھر آگے سے وہ بولیں گے یہ نفاق کر رہے ہیں, تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ بات یہ ہے کہ جس نے نفاق کیا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. ہمیں حکم ظاہر کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں نا صحابہ کو, یہاں معاشرے میں کہہ رہے ہیں نا, ممبروں پہ کہہ رہے ہیں نا, تقریریں وائرل ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ آتی ہیں نا, تو ہم سب سٹینڈ لیتے ہیں اس کے خلاف, سب بولتے ہیں, ٹھیک ہے. پورا جو ہے وہ سوسائٹی اس کے خلاف بولتی ہے, اس کو ڈسکریج کرتی ہے, قانون بھی حرکت میں آتا ہے. اب ایک بندے نے کیا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایسا, تو ہم کیا کہیں اس کے بارے میں؟ پھر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. ہاں, پھر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اور اگر وہ نفاق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا نا, نفاق کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے. جو اب اظہار کرے گا اپنی رائے کا, ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ جو حضرات شیخین کو کافر قرار دے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جو ان کو گالی دے گا وہ گالی اس کی طرف لوٹ کے آئے گی, اور اس کے خلاف قانون بھی حرکت میں آئے گا, کیونکہ یہاں قانون موجود ہے کہ مقدس شخصیات کے اوپر آپ گالم گلوچ نہیں کر سکتے. اور سوسائٹی بھی حرکت میں آئے گی, علماء بھی حرکت میں آئیں گے, سب کو حرکت میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ بات ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اس کے اپنے دل میں ہے یا جو کچھ ہے, مجھے کیا اس سے ڈاکٹر صاحب غرض, یا میں اس پہ اب کیا کروں, کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. تو وہ میرے خیال میں زیادہ حساسیت ہے ہمارے اندر کہ تقیہ کرنے والی جو بات ہم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ واقعتاً اس بات کو سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے دل سے, کچھ لوگ. لیکن ہر طبقے میں سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن میں یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو امانت دار ہیں. تو اہل تشیع میں یہ ایک پاسبلٹی تو ہے کہ کچھ علماء واقعتاً میں ایسے ہوں, وہ تقیہ نہ کر رہے ہوں, واقعتاً میں یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں یار ہمارا موقف اپنی طرف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ تفضیلی شیعہ ٹائپ ہوں اور وہ حضرات صحابہ کو جو ہے وہ گالم گلوچ نہ کرتے ہوں یا دل سے بھی برا نہ سمجھتے ہوں. ایسے ہو تو سکتا ہے, ایک پاسبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. باقی آپ یہ کہہ لیں کہ جی میجورٹی ان کے ہاں چونکہ ذاکروں کی ہے, جاہل قسم کے مولویوں کی ہے, تو وہ جو عوام کو پٹیاں پڑھاتے ہیں یا جو کچھ, تو وہ میجورٹی عوام الناس اس جہالت میں آ کے کہہ جاتی ہے. ایسا تو ہم نے کئی شیعہ علماء سے بھی سنا ہے کہ ہمارے مسلک کو ذاکروں نے ہائی جیک کر لیا. جس طرح ہمارے یہاں اہل سنہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہوتا, انہوں نے ہائی جیک کیا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ ہم نیکسٹ سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.